منبر کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے جس سے ہم اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا سکیں اس طریقے سے کہ اس کا اثر ہو۔ قرآن نے کہا کہ اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دو بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ذریعے سے۔ پہلے سب کچھ نظم میں ہوتا تھا، اشعار میں ہوتا تھا، اور جس منبر سے نظم پڑھی جاتی تھی اسی منبر سے جب نثر میں لوگوں نے پڑھنا شروع کیا تو مزاج تو پبلک کا وہی تھا، انہوں نے واہ واہ کرنا شروع کیا۔ اچھا، اب اس واہ واہ کے لیے جو تضاد آتا ہے یا منبر سے جو غلط باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ کس وجہ سے؟ اسی طرح کی ایک گفتگو ہو رہی تھی ایران میں، وہاں پر کسی نے، مجھے یاد نہیں آ رہا کوئی ایرانی عالم دین سے کون تھا، تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ کہاں سے تضاد آتا ہے، یعنی غلط بیانی منبر سے کہاں سے کی جاتی ہے۔ مجلسوں کا سلسلہ شروع ہوا صبح سے لے کے شام تک، مثلا ایک مخصوص تاریخ ہے 6 محرم، حضرت علی اکبر کا ذکر ہوتا ہے، تو ایک تو ہوتا ہے استاد ذاکروں کا ایران میں، جو سب سے بڑا ہوتا ہے، جو سب سے بڑا ہوتا ہے اس کا نمبر سب سے بعد میں آتا ہے۔ اب حضرت علی اکبر کے اوپر مثلا پڑھنا ہے ان کے بارے میں، اس سے پہلے اس کے شاگرد پڑھ رہے ہیں، تو جتنے مصائب ہیں وہ تو سب شاگرد پڑھ چکے۔ اب کیا پڑھیں یہ؟ اگر کچھ نہیں پڑھتے ہیں تو استادی خطرے میں پڑھ رہی ہے، تو انہیں تو کچھ نیا پن پیدا ہی کرنا ہے، تو انہوں نے اپنا کہیں نہ کہیں سے گھما کے ایک اپنا تصور پیش کر دیا۔ یہی تصور آگے چل کے روایت بن گیا، صحیح روایت کچھ اور تھی، دونوں میں ٹکراؤ آخر میں ہونے لگا۔ یہ سب چیزیں آئی ہیں یہاں سے کہ ہم، یعنی جو بھی منبر پر ہو، ہم سے مراد یہ ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ ہماری مجلس کامیاب ہو جائے، ہماری مجلس سکسیس ہو جائے۔ یہ اب اس کے لیے سب سے پہلی چیز اور بنیادی چیز یہ ہے، وہ سب سے پہلے ہم خود اپنی اصلاح کریں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے ہم اپنی اصلاح کریں جا کے کہ ہم کیوں مجلس پڑھ رہے ہیں، کس وجہ سے پڑھ رہے ہیں، واہ واہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، نعرہ حیدری کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ یہ